السلام علیکم، میں ہوں عمار مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ عمار یوٹیوب چینل۔ لے جی، حکومت وقت کی طرف سے عوام کے لیے ایک نئی وعید۔ حکومت وقت نے پھر بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا کیونکہ IMF کے ڈو مور پروگرام کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ نیپرا نے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں 3 روپے 10 پیسے اضافے کا اعلان کر دیا۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا، جس کا اطلاق فروری کے بجلی کے بلوں پر ہوگا۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا، جس کے مطابق بجلی دسمبر کی فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی ہے۔ اضافے کا اطلاق 50 یونٹ والے صارفین اور کے الیکٹرک کے صارفین پر نہیں ہوگا۔ اضافے سے شہریوں پر 30 ارب سے زائد کا اضافی بوجھ آئے گا۔ اس کے علاوہ یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمت کا اثر پاکستان میں تیل کی قیمتوں پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، اور اگر پاکستان میں پیٹرول بڑھا تو 13 روپے فی لیٹر تک بڑھ سکتا ہے، جبکہ ایسی صورتحال میں ڈیزل کی قیمت میں 18 روپے تک کا اضافہ ہوگا۔ بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمت کو دیکھ کر عوام کا شدید احتجاج سامنے آیا۔ وہ تو آنا ہی تھا۔ عوام کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے فیول ایڈجسٹمنٹ کی قیمت اصل بل سے بھی بڑھ جائے گی۔ گھریلو، تجارتی اور صنعتی صارفین کے لیے بجلی کی ادائیگی مشکل ہو جائے گی۔ بجلی چوری کا رجحان بڑھ جائے گا۔ بجلی کے بلوں سے تنگ صارفین خودکشی کرنے پر مجبور ہوں گے۔ حکومت رحم کرے، بجلی کے بل کم نہیں کر سکتی تو مستعفی ہو جائے تاکہ کوئی اہل حکومت بجلی کے بلوں کا مسئلہ حل کر دے۔ خیر، اب سوال یہ ہے کہ عوام کس حکومت سے رحم کی امید کرتی ہے، جس نے خود ہی اپنے ہاتھوں ہر چیز اٹھا کر IMF کی جھولی میں ڈال دی، اور اس میں ایک اہم کردار جس شخصیت نے ادا کیا وہ رضا باقر ہے، جو کہ اس وقت گورنر اسٹیٹ بینک کے عہدے پر براجمان ہے۔ یہ شخص جہاں جہاں گیا اس کا مقصد صرف IMF کو فائدہ پہنچانا ہے۔ ان موصوف کی تنخواہ اور مراعات کے بارے میں ڈیلی ڈان میں تفصیل بیان کی گئی۔ ڈیلی ڈان کے مطابق مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان الحق صدیقی کے سوال پر خزانہ ڈویژن کی یہ تفصیل سینٹ میں پیش کرتے ہوئے بتایا گیا کہ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کی ماہانہ تنخواہ 25 لاکھ روپے ہے۔ وہ گورنر اسٹیٹ بینک کا عہدہ سنبھالنے سے قبل 18 سال تک IMF میں ملازمت کرتے رہے۔ خزانہ ڈویژن نے بتایا کہ گورنر اسٹیٹ بینک کی اس تنخواہ میں سالانہ 10% اضافہ ہوتا ہے۔ انہیں ایک فرنشڈ گھر یا اس کے برابر کرایہ اور گھر کی مرمتی سہولیات دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہیں ڈرائیور سمیت 2 گاڑیاں اور 600 لیٹر پیٹرول دیا جاتا ہے۔ اسٹیٹ بینک گورنر کی بجلی، گیس، جنریٹر اور پانی کے اخراجات بھی فراہم کرتا ہے، اور بچوں کی 75% فیس بھی ادا کی جاتی ہے۔ انہیں لینڈ لائن، موبائل فونز اور انٹرنیٹ کی مفت سہولت بھی دی جاتی ہے۔ خزانہ ڈویژن کے مطابق گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر 4 ملازمین رکھ سکتے ہیں، جن میں سے ہر ملازم کی تنخواہ 18,000 روپے ماہانہ ہے۔ انہیں 24 گھنٹے سیکیورٹی مہیا کی جاتی ہے اور مکمل علاج کی سہولت بھی موجود ہے۔ انہیں سفر کے لیے خاندان سمیت ایئر ٹکٹ اور سامان کی منتقلی جیسی سہولیات میسر ہیں، اور اس کے علاوہ گورنر اسٹیٹ بینک کو کلب کی ماہانہ فیس سمیت دیگر سہولیات بھی دی جاتی ہیں۔ خیر، اب سامعین یہ سوچئے کہ یہ تمام تنخواہیں اور سہولیات کن کے پیسوں سے دی جاتی ہیں۔ یہ تمام سہولیات اور تنخواہیں پاکستانی عوام سے لے کر رضا باقر جیسے لوگوں کو دی جاتی ہیں، جن کا کام غیروں کے مفاد کو پورا کرنا ہے۔ ایسے لوگ بڑی ڈھٹائی سے پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی حالت صحیح سمت جا رہی ہے۔ ان موصوف نے پاکستان کو IMF سے جو بھی پروگرام لے کر دیے، ان کی شرح سود سب سے زیادہ ہے۔ یہ ہے پاکستان کے محب وطن لوگ۔ اب جو بجلی میں اضافہ ہوا ہے، اس سے عوام حواس باختہ ہو گئی ہے، لیکن ان لوگوں کو کیا اثر؟ ان کو تو ہر چیز مل رہی ہے۔ ریاست مدینہ میں تو خلیفہ کے پاس اتنی سہولیات نہ تھیں، اور اگر کوئی صحابی خلیفہ وقت کو بیت المال سے زیادہ وظیفہ لینے کا کہتا تو خلیفہ وقت انکار کر دیتے تھے کہ یہ عوام کا پیسہ ہے، عوام کی امانت ہے، میں تو بس اس کا نگران ہوں۔ جبکہ عمران خان کی ریاست مدینہ میں عوام سے پیسہ چھین کر اپنی تجوریوں میں بھرا جاتا ہے۔ اب عوام اس تفصیلات کو سن کر جان چکے ہوں گے کہ دراصل رضا باقر کس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ بجلی میں اضافے کے بعد لاکھوں لوگوں کا کاروبار بند ہو گیا ہے۔ یہ آج ہی کی خبر ہے کہ خیبر پختونخوا میں ماربل انڈسٹری کی ہڑتال کے باعث صوبے کے کئی اضلاع میں معدنیات کی کان کنی بھی بند ہو گئی ہے۔ ماربل انڈسٹری کی شٹر ڈاؤن سے ہزاروں کی تعداد میں ٹرانسپورٹ، ٹرکس، ہوٹل انڈسٹریز، ورکشاپ، پیٹرول پمپس اور منسلک کئی دیگر کاروبار بھی متاثر ہوئے ہیں، جبکہ بعض اضلاع میں اشیاء خوردنوش کی قلت اور مزید مہنگائی کا بھی خدشہ ہے۔ 1 فروری سے شروع ہونے والی شٹر ڈاؤن ہڑتال کے حوالے سے ماربل انڈسٹری ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر
سجاد خان نے اردو نیوز کو بتایا کہ خیبر پختونخوا میں 5,000 سے زائد ماربل انڈسٹری کو وفاقی حکومت کی جانب سے نافذ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ قیمت میں ہر کارخانے کو 6 لاکھ روپے سے 15 لاکھ روپے تک کا اضافی بل بھیجا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے سے مشکلات کی شکار انڈسٹری پر حکومت کی جانب سے آئے روز نئے ٹیکسز کی وجہ سے کام بند کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ سامعین، دیکھا جائے تو اس وقت 25 سے 30 لاکھ افراد اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں۔ صوبے بھر میں 5,000 سے زائد ماربل کارخانوں میں اوسطاً 10 سے 15 افراد ایک کارخانے میں کام کرتے ہیں، جبکہ 3,000 سے زائد کانوں میں اوسطاً 30 مزدور کارکنی کرتے ہیں۔ ماربل انڈسٹری کے صوبائی صدر کے مطابق پشاور ہائی کورٹ نے سن 2013 میں بجلی کی فیوز پرائز ایڈجسٹمنٹ کے خلاف فیصلے کے باوجود ماربل انڈسٹری کو ہر اس مد میں اضافی بل ارساں کیا جاتا ہے جس کی ادائیگی مالکان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ خیر، اب آگے چلیے تو خیبر پختونخوا میں بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافے ٹیکسوں کی بھرمار کی وجہ سے کارخانوں کی بندش کے خلاف اپوزیشن جماعت عوامی نیشنل پارٹی نے صوبائی اسمبلی میں تحریک التوا جمع کرائی ہے۔ اس تحریک التوا میں کہا گیا کہ بجلی بلوں کے بے تحاشا اضافے کی وجہ سے بنیر، سوات اور دیگر علاقوں میں ماربل اور دوسرے کارخانے بند ہو گئے ہیں۔ ANP کے پارلیمانی لیڈر سردار حسین بابک نے یہ تحریک التوا جمع کرائی۔ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کے ترجمان اور صوبائی اسمبلی کے رکن اختیار ولی خان نے بتایا کہ صوبے کی ماربل اور گرینائٹ انڈسٹری بند ہے، جس سے لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے وفاقی حکومت سے بجلی کے بلوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ خیر خان صاحب، آپ نے تو 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ اگر آپ نوکریاں نہیں دے سکتے تو کم از کم جو نوکریاں کر رہے ہیں ان سے تو ان کا روزگار نہ چھینیں۔ آپ اپنے وزراء اور باقی رضا جیسے لوگوں کی تنخواہیں کم کریں، کیونکہ مہنگائی ہے۔ تو اس مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے آپ اور آپ کے وزراء اپنی جیبوں کو بھی ڈھیلا کریں۔ ایسے لوگوں کو اتنی سہولیات دینے کی کیا ضرورت ہے جو کہ ملک کی ایک ایک چیز کو IMF کے ہاتھوں سونپ رہے ہیں؟ آپ کا خیال ہے کہ اس طرح ملک کی معاشی حالت بہت بہتر ہوگی؟ نہیں خان صاحب، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہوں گے، چوریاں کریں گے، اپنے گھر کی روٹی کو پورا کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز حربے استعمال کریں گے۔ اب کل کی ہی خبر دیکھ لیں کہ سکھر میں چور بینکوں کو رقم سپلائی کرنے والی کمپنی کی گاڑی کے تالے توڑ کر 5 کروڑ روپے لے کر فرار ہو گئے۔ لیں جی خان صاحب، آپ کے تو مہنگائی راج میں یہی کچھ ہونا تھا۔ بے تحاشا اور بے معنی مہنگائی کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو غریب کی غریبی نظر نہیں آتی۔ آپ لوگوں نے غریبوں سے جینے کا حق تک چھین لیا ہے۔ کرپشن کے راستے آپ لوگ خود لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ بقول آپ کے کہ آپ کو نالائق اپوزیشن ملی ہے، تو اگر آپ سڑکوں پر نکل کر عوام سے پوچھیں کہ پاکستان کو کیسی حکومت ملی ہے تو ہر شہری آپ کو بد دعاؤں کے ساتھ یہ کہے گا کہ نالائق اور نااہل حکومت ملی ہے۔ اب آپ اور آپ کے 10 رتن اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ کا کام تو عوام کے گلے پر انگوٹھا رکھ کر IMF کے مطالبات پورا کرنا ہے۔ ابھی تو یہ شروعات ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ آپ عوام کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہاں ہر پارٹی سیاسی کھیل کھیل رہی ہے۔ ان سب بڑے لوگوں کے کھیل میں بیچاری عوام پس رہی ہے۔ ان کو ان سیاسی کھیلوں سے کوئی غرض نہیں۔ اگر غرض ہے تو صرف یہ کہ وہ اپنے کنبے کے لیے 2 وقت کی روزی کما سکیں، جو فی الحال ممکن نظر نہیں آتی۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ خان صاحب، اب عوام کی اکثریت نے آپ کے دکھائے گئے خوابوں میں رہنا چھوڑ دیا ہے۔ اور ایک اہم بات رضا باقر جیسے افراد اور آپ کی حکومت کے لیے کہ آپ لوگ اوورسیز پاکستانیوں پر حکومت نہیں کر رہے کہ ہر اقدام میں ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ بقول رضا باقر کہ اگر ڈالر مہنگا ہوا تو اس کا فائدہ اوورسیز پاکستانیوں کو ہوگا، کیونکہ آپ پاکستان میں ڈالر چل رہے ہیں جو آپ اتنے خوش نظر آتے ہیں۔ روپے کی قیمت آپ کے نامناسب اقدامات کی وجہ سے کم ہوئی۔ اب تو اوورسیز پاکستانیوں کو بھی عقل آ جانی چاہیے کہ ان کے دیے گئے فنڈز کیسے کیسے کاموں میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ خیر، اب اگر میں سرمایہ کاری کی بات کروں تو عمران خان کے مطابق چینی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ باقی ملکوں کو تو چھوڑیں، چین جو کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس کے ساتھ اس حکومت کی کتنی سرمایہ کاری ہوئی، اس کا پول اسٹیٹ بینک نے اپنی رپورٹ جو کہ 7 فروری 2022 کو شائع کی تھی میں کھول دیا ہے۔ مرکزی بینک کے مطابق سابقہ حکومت کے 5 برس کے دوران چینی سرمایہ کاروں نے 4 ارب کروڑ روپے ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی، اور اس عرصے میں اوسطاً ماہانہ سرمایہ کاری 6 کروڑ 93 لاکھ ڈالر رہی تھی۔ پاکستان میں چینی سرمایہ کاری میں اپریل 2015 میں CPEC معاہدہ طے ہونے کے بعد نمایاں اضافہ دیکھا گیا۔ معاہدے سے قبل مالی سال 2014 اور 2015 میں چینی سرمایہ کاری بالترتیب 69 کروڑ 58 لاکھ ڈالر اور 34 کروڑ ڈالر تک محدود رہی۔
تاہم مالی سال 2016 میں چینی سرمایہ کاری $1 ارب سے زائد رہی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق مالی سال 2017 میں چینی سرمایہ کاری $76 کروڑ 32 لاکھ رہی، جبکہ مالی سال 2018 میں چینی سرمایہ کاری $1 ارب 31 کروڑ 19 لاکھ رہی، جبکہ جولائی 2018 میں نئے انتخابات کے بعد وزیر اعظم نے اگست 2018 میں حلف اٹھایا اور اس مالی سال 2019 میں پاکستان میں سی پیک معاہدے کے بعد چینی سرمایہ کاری کی مالیت کم ترین سطح $13 کروڑ تک محدود رہی۔ رپورٹ کے مطابق رواں سال پاکستان میں مجموعی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں چینی سرمایہ کاری کا تناسب 9.6% کی سطح پر آ گیا ہے، جو سی پیک کے آغاز کے بعد سب سے پست تناسب رہا۔ یہ رپورٹ پیش کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ عوام کو اس بات کا علم ہو کہ ہماری پاکستان کی حکومت کس طرح عوام کو دھوکہ دے رہی ہے۔ خان صاحب، ابھی دیر نہیں ہوئی، خدا کے لیے عوام کے بارے میں سوچیں۔ کیا آپ کے نزدیک صرف یہی زندگی ہے؟ اب تو ہر کوئی پاکستان کا مذاق اڑاتا نظر آ رہا ہے، لیکن میں پھر بھی مایوس نہیں، اللہ کا کرم ضرور ہوگا۔ انشاءاللہ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔